نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. آ پہنچی موت کی سختی ساتھ حق کے، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے. یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہی یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی. پھر ایک نیا دور شروع ہوگا جس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہوگا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، لیکن ہم سب اسی دن کی طرف دوڑ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اصل کرنے کا کام اس دن کی تیاری کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد جب ہم مالک کائنات کے سامنے پیش ہوں تو کوئی شرمندگی نہ ہو. موت کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے. موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے. موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے، مگر انسان اسے ہی بھولے ہوئے ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری میں لگے رہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں انسان سے خطاب ہے کہ انسان خواہ کتنی بھی لمبی زندگی چاہے، لیکن ایک دن موت آ پہنچتی ہے. سکرات الموت، موت کی سختیاں، موت کی بے ہوشیاں موت کی حقیقت کو لے کر آ پہنچتی ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس سے انسان بھاگتا ہے. موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا، موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن موت اس کو آ پکڑتی ہے. یہاں بنیادی طور پر جان کنی کے وقت انسان کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یعنی ہر انسان کے لیے موت کی سختی اور شدت اور اس کا چمٹنا اور اس کی تکلیف، یہ سب کچھ حق کے ساتھ مل کر آ چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں ہے. سکرہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سختی ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے. سکر کے بارے میں راغب الاصفہانی کہتے ہیں، یہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی عقل ماری جاتی ہے. اور اکثر یہ چیز نشہ پیدا کرنے والے مشروب میں استعمال کی جاتی، یعنی انسان ہوش میں نہیں رہتا، جیسے کوئی ڈرنک ہو گیا ہو. سکر کو غصے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. بس کہا جاتا ہے کہ غصے، عشق، تکلیف اور اونگ نے نشے میں ڈال دیا، یعنی انسان کی مت ماری گئی. اور سکرۃ الموت یہ وہ غشی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں یہاں اس سے مراد موت کی سختیاں ہیں، یعنی موت کی سکرات مراد ہے، یعنی موت کی تکلیف سے غشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کا کھینچا جانا، موت کی شدت کا اترنا، روح کا روندے جانا شدید تکلیف کا ہونا ہے. اور یہ روندے جانا روح کا اور یہ تکلیف موت کے وقت نازل ہوتی ہے. موت کی یہ سختیاں ہر انسان کو بے ہوشی میں ڈال دیتی ہیں اور اس کی عقل ختم کر دیتی ہیں، انسان پر غالب آ جاتی ہیں. اور بالحق کا معنی ہے موت ایک حقیقت ہے جو حقیقت اس وقت سامنے آ گئی. ایک اور قول ہے کہ آخرت کا معاملہ برحق ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کے لیے موت کے وقت واضح ہو جاتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. ایک اور قول یہ بھی ہے کہ وہ چیز حق ہے جس طرف انسان کا معاملہ لوٹ کر جاتا ہے، یعنی خوش نصیبی کی طرف یا بدبختی کی طرف. تو بہرحال موت کی سختی برحق ہے. انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے اقوال، اس کے افعال لکھے چلے جاتے ہیں تاکہ ان پر اس کا محاسبہ کیا جا سکے. پھر اس کو موت آ جاتی ہے. پھر یہ وہ موت ہے جس کو وہ حق کے ظاہر ہوتے ہی دیکھ لیتا ہے، یعنی اس کی حقیقت سامنے آتے ہی اس کا مشاہدہ کرتا ہے.
اور اس کو اسی صورت میں دیکھتا ہے جس صورت میں اللہ نے اس کا اس سے وعدہ کیا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں حق سے مراد بذات خود موت ہے. اس کو حق اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر انسان موت کا حقدار ہوتا ہے یا آخرت کے گھر کا جو کہ برحق ہے اور اس کی طرف اس کو منتقل ہونا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ چیز ہے یعنی موت جو ہر زندہ چیز کی انتہا ہے. ما کنت منہ تحید، جس سے تم بھاگتے تھے، جس سے تم کتراتے تھے، اپنی زندگی میں اس سے فرار حاصل کرتے تھے. یعنی کوئی بھی چیز جس سے یہ انسان کو احساس ہونے لگے کہ اس کو کھانے سے موت آ سکتی ہے یا اس بیماری سے موت آ سکتی، تو انسان اس سے بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں پھٹکتا. انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اور ہر اس چیز سے انسان بھاگتا ہے جس سے موت کا اس کو اندیشہ ہو. تو یہی بات یہاں کہی گئی کہ یہی وہ چیز ہے جس کو پیش تو آنا تھا لیکن تم اس سے بھاگتے رہے. جب کوئی بندہ کسی چیز سے ایک جانب ہو کر دور چلا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے حاد فلان عن الشیء یحیدہ حیدۃ. تو بہرحال انسان جب موت دیکھتا ہے تو پھر نہ بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی مدد دے سکتا ہے، نہ اس سے خلاصی ممکن ہے. ابن عباس اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تو ناپسند کرتا تھا. ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، لیکن موت تو ایک حقیقت ہے، ہر جان نے مرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے. سورۃ السجدہ میں آتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو. موت سے فرار ممکن نہیں ہے. سورۃ الجمعہ میں آتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دو بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے. یعنی انسان جتنا بھی بھاگ لے لیکن وہ تو سامنے سے آ رہی ہے. پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یعنی موت کس لیے رکھی گئی؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ موت سے پہلے کی زندگی میں انسان نے کیا کام کیے ہیں، ان کا حساب کیا جائے اور اس پر اس کو جزا یا سزا دی جائے. کوئی بھی ذی روح موت سے نہیں بچ سکتا، کوئی بھی. سورۃ النساء میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. یعنی کیسی بھی خوراک کھا لو، کیسے بھی گھر میں رہ لو، کیسے بھی علاج کروا لو، کیسی بھی سہولتیں تمہیں میسر ہوں، لیکن موت جس وقت آنی ہے وہ آ جائے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی تمہارے روز مرہ کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی، جو بھی محسوس کی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ہائے تکلیف، یعنی ہائے میرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے، کیونکہ اللہ سے ملاقات اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے. انبیاء سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر تو مرنا ہے. جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے. یعنی ایک نہ ایک دن وہ ساری چیزیں جن کو ہم بہت
عزیز رکھتے ہیں، جو ہماری بہت پسندیدہ ہیں، چاہے انسان ہے یا غیر انسان،